بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے آج ہم سنیں گے، آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن طارق کے فرزند تھے۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی اور وہیں پرورش پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نار نمرود سے صحیح سلامت نکلتا دیکھ کر سب سے پہلے آپ نے ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل سے ارض مقدس کی طرف روانہ ہوئے، یعنی ہجرت فرمائی۔ ابتدا میں اردن میں سکونت اختیار کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں صدوم اور اس کے قریب موجود دیگر بستیوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہاں کے باشندے طرح طرح کے گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے۔ ان کا سب سے بڑا اور کبھی ترین جرم مردوں کے ساتھ بد فعلی کرنا تھا، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے تسکین شہوت کے لیے شرعی، فطری اور طبعی طریقہ چھوڑ کر لواطت کا غیر شرعی، غیر فطری اور غیر طبعی طریقہ اختیار کیا۔ اور اس جرم کی قباحت اس وقت اور بھی زیادہ ہوئی جب وہ لوگ اسے سر عام محفلوں میں ایک دوسرے کے سامنے یا سر راہ کرتے، جس سے راہگیروں اور مسافروں کو سخت اذیت ہوتی۔ یوں ہی وہ مسافروں کے ساتھ بھی زبردستی بدفعلی کرتے، انہیں پتھر مارتے، ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے اور بعض اوقات انہیں قتل کر دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو ان کبھی افعال سے روکا، انہیں بار بار سمجھایا اور طرح طرح سے نصیحت کی۔ جواب میں قوم نے آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا، دھمکیاں دی اور عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کے بعد اس قوم پر انتہائی خوفناک عذاب آیا، جس نے صفحہ ہستی سے ان کا وجود مٹا کر رکھ دیا۔ یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت اور ان کے قوم کے حال و انجام بیان کیا گیا ہے، اور ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کون سی وہ صورتیں ہیں کہ جن میں ان لوگوں کا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا اجمالی ذکر بیان ہوا۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 تا 84، سورہ ہود کی آیت نمبر 69 تا 83، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے احوال سورہ حجر کی آیت نمبر 57 تا 77، سورہ شعراء کی آیت نمبر 160 تا 175، سورہ نمل کی آیت نمبر 54 تا 58 اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 28 تا 35 تک کی آیات مقدسات میں یہ ذکر موجود ہے۔ سورہ صافات کی 133 سے 138 تک کی آیات مبارکہ، سورہ قمر کی آیت سے 33 سے لے کر 40 تک کے درمیان میں اس قوم یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کے احوال بیان ہوئے۔ آئیے حضرت لوط علیہ السلام کا ایک مختصر تعارف بھی سن لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نام مبارک جو ہے وہ لوط ہے، جس کا ایک معنی قلبی محبت بنتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ سے متعلق منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے بہت محبت فرماتے اور قلبی شفقت کا اظہار فرماتے، اس لیے آپ علیہ السلام کا نام لوط رکھا گیا۔ لوط غیر عربی زبان کا ایک نام ہے، اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک عظیم نبی کا نام ہے، لہٰذا اس نام کو ہرگز برا نہ سمجھا جائے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور شجرہ نسب یہ ہے کہ لوط بن ہاران بن طارق بن ناحور بن صاروح بن ارغوبن فالغ بن غابر بن شالغ بن ارفقشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ لیکن ایسے شجرہ نسب میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ قطعی نہیں ہوتے، ممکن ہے کہ درمیان میں بہت سے افراد کے نام رہ گئے ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام سفید رنگت، حسین چہرے، باریک ناک اور خوبصورت دانتوں والے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مسکراتے تو بہت پیارے انداز میں مسکراتے تھے، اور آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ حسن، وقار اور حکمت والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود اور اس کی قوم کی طرف سے جلائی گئی آگ سے صحیح سلامت باہر تشریف لے آئے، یعنی جو نمرود نے آگ جلائی تھی اس میں سے آپ جب صحیح سلامت تشریف لے آئے تو یہ معجزہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فآمن لہ لوط،
تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی۔ یاد رہے کہ یہاں ایمان سے رسالت کی تصدیق ہی مراد ہے، کیونکہ اصل توحید و ایمان کا اعتقاد تو انہیں ہمیشہ سے حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام نبی ہیں، اور انبیاء اکرام علیہ السلام ہمیشہ ہی مومن ہوتے ہیں، کسی حال میں ان سے کفر کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر بابل سے ہجرت فرمائی تو ان کے ہمراہ آپ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں قیام فرمایا اور حضرت لوط علیہ السلام نے اردن میں رہائش اختیار کی۔ اسی طرح مروی ہے کہ یہاں کچھ لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر قابو پا کر انہیں قید کر لیا، ان کا مال چھینا اور مویشیوں کو بھی ہانک کر لے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ سینکڑوں افراد کو ساتھ لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑا لیا، ان کا مال و متاع بھی واپس لیا، اور ان دشمنان خدا کی بہت سی تعداد کو تیغ کر دیا، یعنی ان کو ختم کیا، اور انہیں شکست دے کر دمشق کے شمال تک ان کا تعاقب کیا، یہاں برزہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد فاتحانہ شان سے اپنے علاقے میں آپ واپس تشریف لے آئے۔ اسی طرح کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کا منصب عطا فرما کر اہل سزوم کی طرف بھیج دیا تاکہ انہیں دین حق کی دعوت دے اور برے کاموں سے منع کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام پر بہت سے انعامات فرمائے، جن میں سے 8 انعامات یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بھی نمرود اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی، اور انہیں برکت والی سرزمین شام کی طرف روانہ کیا، جیسا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ دوسری اور تیسرا جو انعام وہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکمت و نبوت اور بہترین قوت فیصلہ سے نوازا اور شایان شان علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں حکمن سے مراد حکمت یا نبوت ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے حکومت مراد ہے۔ حکومت والا معنی مراد ہو تو اس کا مطلب لوگوں کے باہمی جھگڑوں میں حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی، آپ علیہ السلام کو ہدایت عامہ و خاصہ کی نعمت سے نوازا اور آپ کو نبوت عطا فرما کر تمام جہاں کے بہترین افراد کے گروہ میں شامل فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ قرآن، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہاں والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام اپنے زمانے میں ان تمام لوگوں سے افضل ہوتے ہیں جنہیں نبوت اور رسالت جیسا عظیم منصب نہیں ملا۔ البتہ اگر وہ انبیاء میں بعض سے افضل ہوتے ہیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اگرچہ ایک ہی تھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے یقیناً افضل ہیں۔ اسی طرح 7ویں اور 8واں انعام اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی خاص رحمت میں داخل کیا اور اپنے خصوصی مقرب بندوں میں شمار فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے خاص مقربین میں سے تھا۔ اور 8واں انعام، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جو لواطت جیسے غلیظ و گھناؤنے فعل میں ملوث تھے، یعنی مبتلا تھے، اور پھر ان لوگوں کو کہ ہدایت قبول نہ کرنے پر آپ علیہ السلام کو اس بستی سے نجات عطا فرمائی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو گندے کام کرنے والوں کی بستی سے نجات دینے کو اپنے احسانات میں شمار فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ برے پڑوس سے نجات مل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اس لیے برے دوستوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں میں اس پیغام کو عام کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔